احترام دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ میرے اللہ نے ہمیں ایمان و سلامتی کے ساتھ، یقین کی صحت کے ساتھ آج کے جمعے میں حاضر ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائی۔ شعبان المعظم کا میرے خیال کے مطابق آج آخری جمعہ ہے۔ زندگی رہی بلکہ ہم رب ذوالجلال سے دعا کرتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے، آپ کو اور جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے پوری امت مسلمہ کو صحت و سلامتی کے ساتھ رمضان المبارک کی بابرکات سعادت دیکھنا نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ جمعہ رمضان کی بابرکت لمحات کے اندر، بابرکت گھڑیوں کے اندر انشاءاللہ ہمیں پڑھانے کی اور آپ کو پڑھنے کی، ہمیں سنانے کی، آپ کو سننے کی میرا رب سعادت نصیب فرما دے۔ میرے آقا شعبان المعظم کے بالکل آخر کے اندر میرے آقا کا طریقہ سنت یہ تھی کہ شعبان کا جب مہینہ آخر کے اندر پہنچتا تھا، میرے آقا اپنے تمام کے تمام صحابہ کرام کو اکٹھا کیا کرتے تھے۔ باقاعدہ ایک مجلس ہوتی تھی، ایک پروگرام ہوتا تھا، اس پروگرام کے اندر میرے آقا باقاعدہ ایک مخصوص انداز سے خطبہ دیا کرتے تھے۔ احادیث کی آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں، باقاعدہ میرے آقا کے وہ الفاظ، وہ قیمتی موتی، باقاعدہ وہ خطبہ احادیث کی کتابوں کے اندر آپ کو ملے گا پورا کے پورا۔ یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم، اس عنوان سے میرے آقا شروع فرماتے ہیں اور باقاعدہ مخاطب کر کے، میں نہیں یوں سمجھاؤں کہ میرے جس طرح ہم کسی کو مخاطب کرنے کے لیے پکڑ کے جھنجھوڑ کے کہتے ہیں نا، جھنجھوڑ کے اس کو اپنی طرف متوجہ کر کے اس کو کوئی بات اہمیت کی سمجھاتے ہیں، گویا میرے آقا اپنے صحابہ کو اکٹھا کر کے یوں پکڑ کے جھنجھوڑتے تھے۔ یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم، جھنجھوڑ کے بتا رہے ہیں میرے صحابہ سستی چھوڑ دو، کاہلی چھوڑ دو، اب وقت سستی کا ختم ہو گیا ہے، اب تمہارے اوپر ایک بڑی عظمت والا مہینہ آ رہا ہے۔ عربی زبان کا میرا اللہ آپ کو لطف سمجھائے اور باریکی سمجھائے، جب بھی عظیم کا لفظ عربی زبان میں آتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی عظمت کی اس انتہا پہ پہنچا ہوا ہے کہ اس کے بعد کوئی اور شے عظمت والی ہے ہی نہیں۔ مثال کے طور پہ گناہ تو سارے گناہ ہیں، البتہ بعض گناہ چھوٹے ہیں بعض بڑے ہیں، ایک گناہ ایسا بھی ہے کہ اس کے بعد کوئی گناہ رہتا ہی نہیں ہے۔ میرے رب نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا ہے کہ اس کے بعد کسی اور گناہ کی بڑائی رہتی نہیں ہے۔ عظیم کا لفظ ذکر کیا۔ اسی طرح اخلاق تو بہت سارے لوگ دنیا کے اندر آئے ہیں، بڑے اچھے اچھے اخلاق والے آئے ہیں اور آتے بھی رہیں گے، لیکن جو میرے پیغمبر کو میرے رب نے اخلاق عطا کیے ہیں نا، آپ یقین کریں اس کے بعد اخلاق کی انتہا ہے، کوئی ان سے اچھے اخلاق والا ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن ذکر کرتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کو میرے رب نے عظیم اخلاق عطا کیے، یعنی اخلاق کی عظمت اس انتہا پہ تھی کہ اس کے بعد کسی اور کو ویسی عظمت مل ہی نہیں سکتی۔ قرآن پاک کی صفات بتاتے ہوئے احادیث کے اندر، قرآن کے اندر وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، قرآن کو عظمت کا وہ مقام ملا کہ جو عظمت میرے رب کی اس کتاب کو ملی وہ کسی اور کتاب کو مل ہی نہیں سکتی ہے اور نہ ملی ہے۔ تو اسی طرح میرے آقا نے بھی عظیم کا لفظ ذکر کیا، قد اذلکم شہر عظیم، سارے مہینوں کے اندر سے جو عظمت کی انتہا میرے رب نے رمضان کو دی ہے وہ کسی اور مہینے کو مل ہی نہیں سکتی۔ تو میرے آقا کی جو سنت تھی کہ اس مہینے کے بالکل آخر میں رمضان، تین چیزیں میرے آقا بڑی کثرت کے ساتھ بیان کرتے ہیں نا اپنے اس خطبے کے اندر۔ اس خطبے کو اگر آپ پڑھیں گے آپ کو اس خطبے کے اندر پہلے ملے گی رمضان کی فضیلت، پھر آپ کو ملے گی روزے کی فضیلت، پھر آپ کو ملیں گے کہ میرے آقا احکامات بتاتے تھے رمضان کے اور روزے کے کیا ہیں۔ آخری خطبے میں شعبان کے مہینے کا اختتام ہو رہا ہے، رمضان کے مہینے کی ابتدا ہو رہی ہے، تین چیزیں میرے آقا بتاتے ہیں۔ ہم بھی مختصر وقت ہے ہمارے پاس، ہم یہ تین چیزیں کوشش کریں گے آپ کے سامنے ذکر کریں کہ اس مہینے کی عظمت کیا ہے، روزوں کا مقام کیا ہے، اور تیسرا یہ کہ اس کے احکامات کیا ہیں۔ مہینے کی عظمت تو آپ دیکھیں اس رمضان کو رمضان کہا کیوں جاتا ہے؟ عربی لغت کے اعتبار سے اگر آپ جائیں تو رمضان رمضن سے مشتق ہے، اس کا معنی جلانا،
رمضان کو رمضان بھی اس لیے کہا جاتا ہے، میرے اللہ کی نور کی رحمت کی تجلیات اتنی پڑتی ہے کہ رمضان کے نور کی تجلیات گناہگار کے گناہوں کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے، اس لیے اس کو رمضان کہا جاتا ہے۔ جب گناہ بالکل جل گئے تو راکھ بن گئے، اور راکھ جو ہوتی ہے تو تھوڑی سی پھونک مارو تو اڑ جاتی ہے، تو میرے رب کی رحمت اتنی برسی کہ گناہ گاروں کے سارے گناہ جل کے راکھ ہو گئے۔ پھر جب شب قدر آئی تو رحمت کی ہوا چلی اور ساری راکھ کو اڑا کر کے لے گئی، اور رمضان کے آخر میں میرا رب سب کو ایسا کر دیتے، روزے داروں کو، شب داروں کو، گزارنے والوں کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو، جیسے کہ ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہو کر کے آئے ہو۔ باقاعدہ ایک حدیث کا مفہوم ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت کے ساتھ روزہ رکھا نا، وہ ایسے ہوگا جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی اپنے پیٹ سے جنا ہو۔ مثال دے کے کیا سمجھا؟ جب بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، باہر آتا ہے، اس کے نام اعمال بالکل صاف ہے، نہ اس کے اوپر کوئی گناہ لکھا ہوا ہے، نہ کوئی ثواب لکھا ہوا ہے، نہ کوئی عذاب لکھا ہوا ہے، نہ کوئی پکڑ ہے، نہ کوئی مسئلہ، صاف ستھرا۔ تو اس رمضان کے لفظ نے ہمیں بتایا کہ رمضان اتنی عظمت والا ہے، رحمتوں والا ہے کہ یہ گناہوں کو جلا کر کے راکھ کر دیتا ہے۔ علماء نے مزید تحقیق کی، بھئی رمضان کے اندر 5 حروف کا مجموعہ رمضان ہے، را ہے، میم ہے، ضاد ہے، الف ہے، نون ہے۔ ہر ایک لفظ مجھے اور آپ کو ایک میٹھی بات سمجھاتے ہیں۔ را بتاتی ہے یہ میرے رب کی رحمتوں والا مہینہ ہے، میم بتاتا ہے کہ یہ میرے رب کی طرف سے مغفرت کے موسم کا مہینہ ہے، ضاد بتاتا ہے کہ یہ میرے رب کی طرف سے جنت کی ضمانت کا مہینہ ہے، الف بتاتا ہے یہ تیرے رب کی الفت حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اور نون بتاتا ہے کہ یہ تیرے رب کے نور کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ میں یوں کہوں کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ رب کی رحمت حاصل ہو تو جواب آتا ہے رمضان کا روزہ رکھو۔ میں یوں کہوں کہ آپ چاہتے ہیں کہ رب آپ کو جنت کی ضمانت دے دے تو رمضان کے روزے رکھو۔ میں یوں کہوں کہ رب کی الفت لینی ہے تو آؤ رمضان کے روزے رکھنے کا عزم کر لو۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ میرے رب کی طرف سے مجھے نور بھی ملے، نور الہی سے حصہ ملے، تو آؤ نا صدقے دل کے ساتھ میرے رب کی اس رحمت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ روزہ رکھنا تمہارا کام ہے، اپنے نور سے کچھ حصہ عطا کر دینا وہ رب ذوالجلال کا کام ہے۔ یعنی رمضان کا مہینہ اتنی عظمتوں والا مہینہ ہے کہ پیغمبر بھی تمام صحابہ کو اکٹھا کر کے باقاعدہ اس مہینے کی عظمت سکھا رہے ہیں۔ لوگو ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، ایک بڑی عظمت والا مہینہ تمہارے اوپر آگے، میرے صحابہ اس کی عظمت کو ضائع نہ کر دینا۔ پھر ایک تو ہے عظمت سمجھانا، ایک ہے عظمت ضائع کرنے والے کو تنبیہ کرنا۔ جو اس رمضان کی عظمت ضائع کر دے گا، غفلت میں گزارے گا، اس کے لیے بھی باقاعدہ ایک وبال ہے۔ وہ وبال کیا ہے وہ انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ بہرحال ابھی بتا رہا ہوں رمضان کی عظمت کیا ہے، یعنی اس کی عظمت کا آپ اندازہ کر لینا کہ میرے اللہ، ایک ہے کہ ہم کسی کے دربار میں اپنی عرضی لے کے جائیں، ایک ہے کہ اگلا بندہ یہ چاہے کہ میرے پاس میں تیری بات سننے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ میرا رب رمضان کی ہر رات آسمان دنیا پر خود آتے، میرا بندہ تو تو سویا پڑا ہے نا، تو تو سحری کھا کے رفتاری کھا کے تو تو آرام کر رہے، لیکن میں رب تیرے لیے تڑپ رہا ہوں، میں رب بے چین بیٹھا ہوں، انتظار میں ہوں، آواز لگا رہا ہوں، آسمان دنیا پہ آ کر کے کہہ رہا ہوں ہے کوئی بندہ جو مجھ سے گناہوں کی مغفرت طلب کر لے۔ اور تیرے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، مجھ رب کے معاف کرنے کے اندر کوئی دیر نہیں ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا، سحری کے وقت سحری کھانے سے پہلے اٹھ کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے ہاتھ اٹھانا تیرا کام ہے، اور تیرے دامن کو اولاد کی نعمت سے بھر دینا مجھ رب ذوالجلال کا کام ہے۔ اور اب بیٹھے ہیں، یہ رمضان عظمتوں والا، اس کی عظمت کا اندازہ کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے نا، میرے آقا اپنے بستر کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری کائنات کے بادشاہ، سردار، رحمت کائنات، مقصود کائنات، روح کائنات، جن کے لیے کائنات بنی ہے، جن کی وجہ سے مجھے اور آپ کو وجود ملا ہے، جن کی وجہ سے میں اور آپ آج اس شاندار مسجد کے اندر بیٹھ کے بات سن رہے ہیں،
جن کی وجہ سے میں اور آپ جنت کی طلب کرتے ہیں، وہ پیغمبر پورا مہینہ بستر کو چھوڑ دیتے، محنت کرتے، خوب محنت کرتے۔ کیا سمجھانے کے لیے لوگوں، میں تو ویسے ہی بخشا بخشایا ہوں، میں محنت اس لیے کر رہا ہوں کہ میری امت مجھے دیکھ کے سبق حاصل کر سکے۔ یہ رحمتیں ضائع کرنے کی گھڑیاں نہیں ہے، یہ رمضان بڑی عظمت والا۔ اور پھر روزے کی فضیلت کیا بیان فرمائی قرآن پاک میں؟ دیکھیں جتنے احکامات میرا رب قرآن میں دیتا ہے، ہر ایک حکم کو صرف حکم بیان کرتا ہے، ترغیب نہیں دیتا۔ توجہ میری طرف، ٹائم بہت کم ہے۔ ہر ایک حکم کو میرا رب صرف حکم دیتا ہے، ترغیب نہیں دیتا۔ اچھا، یہ بھی حکم دینے والے کا پیار ہوتا ہے کہ وہ اپنا حکم منوانے کے لیے پہلے ذہن سازی کرے۔ اپنا، آپ اگر مالک ہیں، آپ کے ماتحت نوکر ہیں، آپ اسے سیدھا کہتے ہو یہ کام کر، رائٹ آپ کا کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ اسے پیار سے بٹھاتے ہیں، دیکھ کے اسے سمجھاتے ہیں، بیٹا بات یہ ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، اس کام میں یہ فائدہ ہے، اب تیرے لیے ضروری ہے کہ یہ کام کر۔ ایک ماحول بنا کے کہتے ہیں نا، یہ آپ کے پیار کی انتہا ہے۔ میرا رب جب نماز کی باری آتا ہے سیدھا کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، زکوٰۃ کی باری ہے تو سیدھا حکم دیا آتوا الزکوٰۃ، حج کی باری ہے تو سیدھا حکم دیا اتموا الحج والعمرۃ للہ، نماز بھی پڑھ، زکوٰۃ بھی دے، حج بھی کر، قربانی بھی دے۔ لیکن جب روزے کی باری آئی نا، میرے رب نے بڑا ایک عنوان بنایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم، میرا بندہ، اے ایمان والے، تیرے اوپر میں نے روزے تو فرض کر دیے ہیں، گھبرانا نہیں ہے، یہ روزے صرف تیرے ساتھ معاملہ نہیں ہے، تجھ سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں میں رب نے ہر امت کے اوپر روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ ایک ترغیب دی نا کہ اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھنا، یہ روزے تیرے لیے بھی ہیں، تجھ سے پہلی امتوں کے لیے بھی ہیں۔ اب ہم سوچے پہلی امتوں میں کہاں سے؟ آپ یقین کریں جناب آدم علیہ السلام سے اٹھا لے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک، کوئی پیغمبر، کوئی امت، کوئی قوم ایسی نہیں گزری کہ جس کے اوپر میرے رب نے روزے فرض نہ کیے ہوں۔ ہاں، دنوں کی تعین، وقت، تعداد، اس میں فرق ہو سکتا ہے۔ آدم علیہ السلام ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھتے تھے، ایام بیض کے روزے، ہر مہینے کی 13، 14، 15 روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہمیں ہر مہینے میں 3 دن روزے مل جاتے تو پکی بات ہم نہیں رکھتے۔ مہینے کے روزے رمضان کے کتنے لوگ رکھتے ہیں، کتنے مہینے کے 3 روزے رکھتے ہیں نا، بس ہماری طبیعت خراب ہو جانی۔ اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر۔ جناب نوح علیہ السلام یوم عاشورہ کا روزہ ان کے اوپر فرض تھا 10 محرم کا، اور جناب داؤد علیہ السلام 1 دن روزہ رکھتے تھے، 1 دن چھوڑتے تھے، پھر 1 دن روزہ رکھتے تھے، پھر 1 دن چھوڑ، یعنی پورے سال میں 6 مہینے روزے اور 6 مہینے افطاری، 6 مہینے افطار کرتے، روزہ چھوڑ دیتے تھے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام 40 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے اوپر 2 مہینے لگاتار 60 روزے رکھتے تھے۔ اور جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اور آپ کو میرے رب نے صرف 1 مہینے کے روزے دیے۔ وہ 1 مہینہ کبھی 30 دن کا ہے، کبھی 29 دن کا ہے، یعنی 1 مہینے کی مقدار رکھی ہے، شہر کی مقدار رکھی ہے، تعداد اس میں بھی نہیں رکھی۔ اور اس میں بھی میرے رب نے پیغمبر کی زبان سے کتنا پیارا جملہ کہا، گناہ تجھ سے ہو گئے ہیں، توبہ کرنے کی تجھے توفیق نہیں ہے، غفلت میں تو پڑا ہوا ہے، تیرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے میری دربار میں آنے کا، تو گناہوں سے لتھڑا ہوا ہے۔ پیغمبر کتنی پیاری بات فرماتے ہیں، اے میرا بندہ، اے میرا امتی، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، 2 شرطیں قرار دے دی، 2 شرطیں، توجہ، پہلی شرط، من صام رمضان، جس نے رمضان کا روزہ رکھا۔ اچھا جی، رمضان کا روزہ رکھنا ہے، وہ تو انشاءاللہ ہم سب رکھیں گے نہیں رکھیں گے جی، روزہ تو ہم رکھیں گے۔ 2 شرطیں ہیں، ایمانا و احتسابا، پہلی بات یہ کہ عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ ثواب کی نیت کر کے رکھنا۔ اللہ تیرے پیغمبر نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، اللہ میں اپنا عقیدہ بھی ٹھیک کر لوں گا، اللہ میں ایمان کی حالت میں بھی رکھوں گا، اللہ ثواب کی نیت بھی میری ہوگی، تو انعام کیا دے گا؟ میرے رب نے گویا مسکرا کے اپنے پیغمبر کی زبان سے نکلوا دیا، ایمان میں ڈوب کے ثواب کی نیت سے روزہ رکھنا تیرا کام ہے، غفر له ما تقدم من ذنبی، تیری گزشتہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دینا مجھ رب ذوالجلال کا کام ہے۔ اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہوگی؟ اور روزہ رکھا، دیکھنا یہ ایمان اور احتساب کی شرط کیوں لگائی، ذرا سمجھیے گا بات کو۔ بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں عادت کی بنیاد پہ، بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں چٹی کی بنیاد پہ، روزہ رکھ لیا لیکن چہرہ ایسا بنایا جائے 100 بیماروں کا 1 بیمار ہے، اور روزہ رکھ لیا سارا دن ہائے ہائے کرتا پھر ہوئے 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 مر گئے جی، میں تو دن میں 10 مرتبہ کھانا کھا لیتا تھا، آج روزہ ہے کیا کروں؟
بھئی روزہ رکھا ہے، روزے کا تعلق ڈائریکٹ رب کے ساتھ ہے. روزہ رکھا ہے پھر صبر کر. یہ مہینہ ویسے ہی صبر کا ہے. یہ مہینہ صبر کا کیوں قرار دے دیا؟ تجھے بھوک لگے گی، صبر کرنا. پیاس لگے گی، صبر کرنا. اور روزے کی حالت میں تیری شہوت بھی ابھرے گی، صبر کرنا. روزہ نامی سی چیز کے کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رک جانے کا نام. جب تو صبر کرے گا گویا تو نے رمضان کے مہینے کا احترام کر لیا، تو نے روزہ رکھ لیا، تو نے ثواب کی امید رکھ لی. بس یہ کام تیرا کرنا تھا. غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، میرا رب تیرے سارے گناہوں کی معافی کا اعلان فرما دے گا. اور اس مہینے میں اور رحمتیں اور برکتیں. فرمایا کہ اس مہینے کے اندر دن کا روزہ رکھو، رات کا قیام کرو. دن کا روزہ، رات کا. میں تو کہوں گا رات کو قیام کرنا ہے تو ساری رات میں تراویح کیا کروں گا، قیام کروں اور دن میں روزہ رکھوں. ہمت ہی نہیں ہے. یہ میرے لیے اور آپ کے لیے کتنی پیاری بات. بھئی ساری رات کا قیام بھی ضروری نہیں ہے. رات کے ایک حصے کا عشاء کی نماز پڑھ کے صرف 1 گھنٹہ یا 1.25 گھنٹہ جو اللہ کے قرآن سننے میں لگتے ہیں نا، وہ تو رات کو تراویح پڑھنا تیرا کام ہے اور پوری رات جاگنے کا ثواب عطا کر دینا رب ذوالجلال کا کام ہے. لیکن ہمارا کیا ہوتا ہے، شروع میں جذبات تو ہوتے ہیں. پہلے 2 دن تو مسجد والے پریشان ہو جاتے ہیں، انتظامیہ پریشان ہو جاتی ہے. صفیں کہاں سے لیں یار، کیا کریں، صفیں کیسے لے کے آئیں. 2 دن تو ایسا ہوتا ہے، 3 دن ایمان اتنا جوبن پہ ہوتے ہیں. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، چلو بیچارے آ تو جاتے ہیں. لیکن 2 دن کے بعد پھر امام صاحب بھی پریشان ہے، مؤذن بھی پریشان ہے، متولی بھی پریشان. کیا ہو گیا یار، کہاں گئے بندے، چھانا لگ گیا. اینڈ پہ پھر بچتا کیا، وہی 2-3 روزے کی وجہ سے کمزوری آتی رہتی ہے نا. یاد رکھیے گا، روزے کی وجہ سے جیسے جیسے کمزوری آ رہی ہے ویسے آپ کی تراویح کا اجر بڑھتا چلا جاتا ہے. پہلے 2 دن تو تقویت زیادہ ہوتی ہے، ہم آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. جیسے جیسے کمزوری بڑھ رہی ہے آپ کو ویسے ویسے اجر بھی زیادہ ملتا چلا جاتا ہے. تو اس لیے رمضان کے اندر یہ تراویح کا پڑھنا یہ اپنے ذمہ لازم کریں. روزہ تو فرض ہے، تراویح بھی اپنے ذمہ لازم سمجھے. میں نے تراویح انشاءاللہ ضرور پڑھنی ہے. پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ تیسرا کام، رمضان کے اندر اپنے ماتحتوں کے اوپر نرمی کرنا. اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے، اللہ نے آپ کو غلام تو نہیں کہہ سکتے، اللہ نے آپ کو ملازم دیے ہیں، آپ کا ایک نظام ہے. اپنے ماتحتوں کے اوپر نرمی کیجئے گا، سہولت دیجئے گا، راحت پہنچائیے گا. جب میرا رب اتنی راحت پہنچا رہے، ایک روزے پہ ہی آپ کے سارے گناہوں کی مغفرت کا اعلان کر رہے، تو یار جیسے روزے میں آپ کو راحت کی ضرورت ہے، جیسے روزے میں آپ کو سکون کی ضرورت ہے، جیسے روزے میں آپ چاہتے ہیں کہ مجھے تھوڑی سی سہولت ملے، ایسے وہ بھی تو انسان ہے جو آپ کے ماتحت کام کر رہے ہیں. اس لیے اس کو بھی سہولت دینا ضروری ہے. یہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی عظمتوں کا مہینہ ہے. یقین کریں جو بندے پچھلے سال تھے اس سال نہیں ہیں، جن کی آنکھ بند ہو چکی ہے، جو قبر کی پاتال کے اندر اتر چکے ہیں، منو وزن مٹی تلے آج موجود ہیں، ان سے جا کے پوچھیں کہ اس وقت کی کتنی قدر و قیمت ہے. آپ نے وہ حدیث نہیں سنی کہ جب میرے اللہ کے سامنے لوگوں کو پیش کیا جائے گا نا، ایک بندہ پیش ہوگا، میرا رب پوچھے گا، وہ اللہ کے سامنے درخواست کرے گا، اللہ حساب و کتاب کے معاملے اپنی جگہ پہ، ایک درخواست کرتا ہوں. توجہ توجہ توجہ، ایک درخواست کرتا ہوں. اللہ فرمائیں گے کیا درخواست ہے؟ اللہ ایک دفعہ دوبارہ مجھے دنیا میں بھیج دے. اچھا دنیا میں جائے گا تو کیا کرے گا؟ دنیا میں جا کے کیا کرے گا؟ اللہ میں دنیا کے اندر جا کے نا خالص تیری رضا کے لیے ایک مرتبہ جا کے سبحان اللہ کہنا چاہتا ہوں. آپ بھی کہہ دینا ذرا سبحان. ایک دفعہ جا کے میں سبحان اللہ کہنا چاہتا ہوں. میرا رب کہے گا سارا کچھ مان لوں گا، اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. اب ذرا اس نقطے کو سمجھیں. اس نے کچھ اور نہیں مانگا، ماں کی زیارت نہیں مانگی، باپ کی زیارت نہیں مانگی، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں بیوی کے ساتھ جا کے ایک رات گزارنا چاہتا ہوں، کچھ بھی نہیں مانگا. مانگا تو کیا؟ ایک دفعہ میں سبحان اللہ کہنا چاہتا ہوں. مطلب اسے اب وقت کی قدر کا پتہ چلے، اسے پتہ چلے کہ وہ جو سبحان اللہ کہنے پہ میرا وقت لگنا ہے نا، اس وقت پہ میرے رب نے جو اجر دینا ہے وہ اجر دنیا کی کسی اور شے میں ہے ہی نہیں. ہم کتنا روزے کے اندر بھی ہم زیادہ سے زیادہ وقت سو کے گزارنا سمجھتے ہیں. اور ہاں پھر کیا ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ تو مذاق اڑاتے کہتے ہیں روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے. واقعی عبادت ہے، روزے دار کا واقعی سونا عبادت، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر وہ جاگنے میں مزید عبادت کو بڑھا لے گا تو ذرا اندازہ کریں کہ معاملہ کیا ہوگا. ورنہ یہ وقت تو گزر جانے، اور وقت کے گزر جانے کے بعد پھر میں اور آپ دوبارہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کا وقت بھی مانگے تو وہ ہمیں نہیں ملنا. میرا اللہ مجھے اور آپ کو رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے.